بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ گورا ہوگا، پیٹ کی چربی کم ہوگی، سکن سے داغ دھبے ختم ہوں گے۔ اس کے لیے کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا، معدے کی اور جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پی لیا کرو۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کیا کرو کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں تو نظر تیز ہو جائے گی۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخواں پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ جب محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زیادہ تر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک اسکرب تیار کریں اور چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کا رنگ چمکنے لگ جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کمر اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگائیں، اس سے جلن ختم ہو جائے گی اور جلی ہوئی جگہ پر جلدی آرام آ جاتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو یہ جان لیوا بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 3 سے 4 کھجوریں ابال کر پینے سے ماہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور اس سے ماہواری میں ہونے والی تکلیف نہیں ہوتی۔ دماغی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ چہرے پر قدرتی نکھار لانا ہے تو سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، اس سے بینائی تیز ہوگی اور چہرے پر لگائیں تو چہرہ صاف ہوگا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے والا ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے
وہ عورت انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کریں۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ اسے فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کو مل کر چھان کر ہم وزن اس میں عرقِ کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں۔ دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا پھر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ پاخانہ کالے رنگ کا آتا ہو تو 2 کھیرے کھا لو۔ روزانہ 2 دانے کھجور کے کھایا کریں، اس سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور کمزور جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ ناشتے کی بعد گاجر کھا لینے سے چہرے کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ زعفران آدمی کو دیر تک جوان رکھتا ہے۔ مرغی کے بچے کو جلدی بڑا کرنا ہے تو کریلے کے ٹکڑے کھلاؤ۔ شوگر کے مریض ہمیشہ ایک پھل کا استعمال کیا کریں اور وہ پھل ہے جامن۔ جامن کے استعمال سے شوگر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور جامن کے استعمال میں شوگر کی مقدار بالکل نہیں ہوتی۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بے چینی محسوس ہوتی ہو تو انار کا جوس پی لو، جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کا ٹکڑا کاٹ کر کھائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ ایسا کریں، افاقہ ہوگا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کر دے گا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہیں۔ اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک کا آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سے آنکھوں کے حلقوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بھی آنکھوں کے نیچے ہلکی ہو جائیں تو آلو کے چھلکے کا استعمال کریں۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ لیموں پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جڑواں بچوں کی خواہش چاہتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لیا کرو۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ جن بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ مٹی والے ماحول میں
کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے اپنے وزن کو نہ بڑھنے دیں، نہ ہی اپنے پیٹ کو بڑھنے دیں۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بیحد مفید ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہوں گے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کرو۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے کم بولا کریں۔ زیادہ بولنے والے کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بادام، کیلا اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر پی لیں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بے پناہ طاقت ملے گی۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لو۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں، کیونکہ الگ الگ صابن کے استعمال سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنا ہے تو سونف، مصری اور بادام اور ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں لے کر 20-20 گرام، اس میں کالی مرچیں، زیرہ دونوں کو پیس کر، ان تمام چیزوں کو پیس کر سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو زیادہ کیا کریں، رات کو کھانا کم کھایا کرو۔ سونف میں ایک چیز ملا کر پی لو، پھولا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ سونف میں ادرک ملا کر اس کا قہوہ بنا کر پئیں، کچھ دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کچا امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جن کے ہاتھ پاؤں میں بہت جلن رہتی ہو یا پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہو تو وہ کھجوریں کھایا کریں۔ بیٹیوں کو کھجور لازمی کھلاؤ، اس کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ بیٹیوں کو گڑتی بھی کھجور کی دو، پھر 1 سال کی عمر سے کھجور کا باقاعدگی سے عادی بناؤ۔ سردی ہو یا گرمی، کھجور بیٹی کے لیے لازمی ہے۔ کھجور کی تعداد بڑھاتے رہو، جب شادی ہو جائے تو اور پھر زیادہ پابندی سے کھائیں۔ بچے پیدا ہوں تو انہیں شروع کروائیں، نسل در نسل یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ادویات کے آدھے سے زیادہ پیسے بچ جائیں گے، نسل صحت مند ہوگی۔ اللہ نے کھجور پیدا ہی ماں اور بچے کے لیے کی ہے، اس لیے کھجور کا استعمال لڑکیوں کو لازمی کرنا چاہیے۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت ورزش کرنی چاہیے۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ جس کو اپنی ہڈیاں مضبوط کرنی ہے تو وہ اونٹنی کا دودھ پیا کرے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو گھر میں کوئی بھی جانور پال لو، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ دہی اور شہد ملا کر ماسک کی طرح چہرے پر لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے، اس سے آپ کا چہرہ بہت جلدی صاف ہو جائے گا۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے، اس طرح قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تو کسی وٹامن سی سے بھرپور کے باعث
کشمش قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سبز رنگ کو غور سے دیکھا کرو، زندگی بھر نظر کمزور نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر دوسرے دن اس بگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، اس سے آپ صحت مند رہو گے۔ دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے۔ ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیا کرو۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کیا کریں۔ اپنے مقصد میں لگن، مسلسل جدوجہد میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ نیم کے تیل سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کم روشنی میں کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں، اس سے آپ کی ایڑیاں بالکل صاف ہو جائیں گی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوں گی۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قبض ہو یا پیٹ کا پھول جانا، صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھا لو، اس کے بعد ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لو۔ اس سے پیٹ کی قبض ختم ہو جائے گی اور معدے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے لیٹنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ سر میں درد ہونا، کمزوری، چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ ناشتہ نہ کرنا۔ ناشتہ نہ کرنے سے یہ سب ہوتا ہے، اس لیے ٹائم سے ناشتہ کیا کرو اور بہتر ناشتہ کیا کرو۔ پیٹ کا پھول جانا یا لٹک جانا، میتھی دانہ اور سونف کو پانی میں ابال کر پی لو، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے بی پی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، جسم میں جراثیم بڑھتے ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔